انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اس کائنات کے اندر چلو ہم ایک کارخانے کی مثال لے لیتے ہیں۔ جب کوئی انسان کارخانہ لگاتا ہے بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ کارخانہ انسان اپنے لیے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے لگاتا ہے، تاکہ میرے بچے آسودہ ہو جائیں، میرے بچے آرام میں آ جائیں، ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ مگر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اپنے بچے موجود ہوتے ہیں، اس کارخانے کو چلانے کے لیے ہم کوئی دوسرا آدمی لے کے آتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے کارخانے کو چلانے کے لیے ہم کسی کافر کی، ہم کسی مشرک کی خدمات بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کارخانے کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا چلا نہیں سکتا، وہ اس کا مہر ہے، وہ اس کو چلائے گا۔ لیکن جو ہی ہمارے کسی بچے کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کارخانہ چلا لے، تو ہم فوراً اپنے اس دشمن کو اس کان سے پکڑتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کائنات کی مثال بالکل اسی طرح ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا کارخانہ ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا باغ ہے۔ اللہ کے یہاں اپنے اس کے دوست بندے بھی ہیں اور اس کے دشمن بندے بھی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محسوس کرتا ہے اور اس کو علم ہوتا ہے کہ میرے اپنے پیارے بندوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس دنیا کے کارخانے کو وہ چلا سکے، تو اللہ پاک اس دنیا کے کارخانے کو چلانے کے لیے اپنے دشمنوں کو مامور کر دیتا ہے اور وہ اس دنیا کا کارخانہ چلاتے ہیں۔ لیکن جو ہی اس کے اپنے بندوں میں اس طرح کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منٹ کی دیر نہیں لگاتا، پھر اس کائنات کے اندر وہ انقلاب، وہ تبدیلی بالکل برپا ہو کے رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں برپا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت جو کفر کا نظام ہے یا ظلم کا نظام ہے، اگر اس اصول پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں تو اس کے ذمہ دار نیک لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے اندر صلاحیت تو پیدا کر لی ہے۔ نیکی بہت ہے، تجدیں بہت ہیں، قرآن بہت ہیں، یہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس معاشرے، لیکن صالحیت کے ساتھ انہوں نے اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کی۔ جب اللہ کے نیک بندوں میں صالحیت کے ساتھ صلاحیت بھی آ جائے گی، اللہ ایک منٹ کی دیر نہیں لگائے گا، اللہ تعالیٰ زمین کی کنجیاں ان کے سپرد کر دے۔ جب آپ صالح بھی تھے اور آپ صلاحیت رکھنے والے بھی تھے تو اس سے بڑی طاقتیں موجود تھیں، قیصر موجود تھا، کسریٰ موجود تھا، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ دیکھیے چند سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کنجیاں ان سے لی اور وہ کنجیاں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیں، یہ ہماری آج کی اس آیت کا موضوع ہے۔ دوسرا یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مواقع کو استعمال کرنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو بھی کامیابی ملتی ہے، اگر ان مواقع کو آپ استعمال کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر ان مواقع کو آپ کم استعمال کرتے ہیں یا بالکل استعمال نہیں کرتے تو آپ کامیابی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جتنی محنت کرتے چلے جائیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ کمی ہے تو انسان کی اپنی محنت میں ہے، وہ جس قدر محنت کرے گا دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ اتنا اوپر چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اس کو کامیابیاں ملتی چلی جائیں۔ بے عین ہی یہی مثال اور یہی اصول اللہ پاک نے آخرت کے بارے میں رکھا ہوا ہے۔ اب آخرت کے بارے میں جتنی محنت کرتے چلے جائیں گے، جس قدر محنت کرتے چلے جائیں گے،
اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک اس کو آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ آپ جس طرح دنیا میں ترقی کرتے ہیں اس طرح آخرت میں بھی ترقی کرتے چلے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم جانتے ہیں دنیا کی ترقی کبھی تمناؤں سے نہیں ملتی، خواہشوں سے نہیں ملتی، ارمانوں سے نہیں ملتی۔ یہ بیٹھے بیٹھے شیخ چلی کے منصوبے بناتے رہیں اور آپ کو کامیاب، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، عالم بھی جانتے ہیں، عامی بھی جانتے ہیں۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ بعین ہی اسی طرح آخرت کی کامیابی بھی تمناؤں سے نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بڑا احمق میں نے کوئی نہیں دیکھا، جو خواہشات کا اتباع کر رہا ہے اور تمنا اللہ، اللہ پر تمنا رکھتا ہے کہ اللہ اس کو عزت دے دے، اللہ اس کو جنت دے دے۔ یہ تو پرلے درجے کا احمق انسان ہے۔ جس طرح دنیا کی کوئی کامیابی محنت کے بغیر نہیں ملتی، آخرت کی بھی کوئی کامیابی محنت کے بغیر نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظر، دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، یار ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، آنکھیں کھولو، دیکھو دیکھو اس کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک ہی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک کہیں چلا جاتا ہے، دوسرا کہیں دوسری جگہ پہ رہ جاتا ہے۔ ایک خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت آگے نکل جاتے ہیں، کچھ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فضلنا، یہ نہ سمجھا کرے کہ یہ ہمارا اپنا کمال ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ محنت کا بے شک عمل دخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آخری فیصلہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم نے فضیلت دی ہوتی ہے، مواقع تو ہم نے عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعضهم علی بعض، دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں ہیں، تم محسوس کرتے ہو کہ کچھ نیچے ہیں، کچھ اوپر ہیں، ہم نے ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو ایک سے اوپر نیچے کر دیا ہے، یہ دیکھ رہے ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، بعین ہی آخرت کا معاملہ یہی ہے کہ وہاں بھی درجات کے اعتبار سے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، یہاں تک کہ ایک جنتی اور دوسرے جنتی کے درجے میں اتنا فرق ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے، کوئی یہاں ہوگا کوئی وہاں ہوگا۔ اکبر و درجات کے اعتبار سے بھی اور تفضیلہ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی وہاں انسان بہت اوپر چلے جائیں گے، لیکن یہ کامیابی و کامرانی جو انسان کو ملے گی اور اس کی اپنی محنت کی وجہ سے ملے گی۔ جو محنت نہیں کرتا، صرف تمنا کرتا ہے، نہ دنیا میں اللہ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے، نہ آخرت میں اس کو اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔